الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دعا اللہ رب العزت سے مانگنا ایک عظیم نعمت ہے۔ دعا اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ دعا انبیاء کرام علیہم السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف و صفت ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے دربار عالیہ میں عاجزی پیش کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی چیز باعزت نہیں ہے۔ دعا سے اللہ رب العزت کے غصے کی آگ مدہم پڑ جاتی ہے۔ دعا آفت و مصیبت کے روکتھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ دعا بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین آسمان کی روشنی ہے۔ اس لیے مسلمانوں پر جب بھی مشکل وقت آیا اور انہوں نے اللہ رب العزت کو صدق دل سے پکارا ہے تو اللہ رب العزت نے ان دعاؤں کے طفیل مشکلات اور مصائب سے نجات دی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ندامت کے آنسو بہائے تو اللہ کو غفار و ستار پایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مظلومیت کے عالم میں اللہ کو پکارا تو اسے غم خوار اور مددگار پایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرعون کے مظالم سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے سمندر کے پاس اللہ کو پکارا تو اسے نجات دہندہ پایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اسے پکارا تو وہاں شافی الامراض پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر کی تاریکی میں مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا تو وہاں نجات دہندہ پایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی اندھیری تہ میں اللہ کو پکارا تو وہاں اسے ارحم الراحمین پایا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ظالم بادشاہ کے محل میں عفت و پاک دامنی کے تحفظ کے خاطر اللہ کو پکارا تو اسے احکم الحاکمین پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے معصوم بچے کی پانی کے لیے صفا مروہ کے پہاڑوں میں اللہ کو پکارا تو آب زمزم کی شکل میں وہاں اسے فریاد رس پایا۔ حضرت امام الانبیاء سید العرب والعجم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر و حنین میں دشمنوں کے مقابلے کے لیے اللہ کو پکارا تو آندھی اور فرشتوں کی شکل میں وہاں اسے ناصر و مددگار پایا۔ اللہ رب العزت بار بار اپنے بندوں کو دعا کرنے کی اور دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ آج کل کرونا وائرس کی وبا جو پھیلی ہے تو ایسے حالات میں خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ بار بار خود بھی اپنے بچوں کو بھی تلقین کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے بار بار اس وبا کو ختم کرنے کے لیے دعا اور فریاد کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور کرونا وائرس کی وبا سے ہمیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔